کیا ماضی میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اور کیا ناسا کے سائنسدان بھی اس معجزے کو سچ مانتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی واقعے کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن و حدیث میں ہمیں اس واقعے کے بارے میں کیا ثبوت ملتے ہیں۔ نمبر 2، سائنس اس واقعے کے متعلق ہمیں کیا بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر سورہ قمر کی پہلی چند آیات میں ملتا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ مکہ والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شق القمر کا معجزہ یعنی چاند کا پھٹ جانا ان کو دکھایا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح دو ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ لیکن پھر بھی کفار مکہ نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ ان لوگوں میں سے کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، جادو کا اثر پوری دنیا پر تو نہیں ہو سکتا، جادو صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق القمر کا واقعہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ حقیقت پر مبنی ایک معجزہ تھا جو صرف کفار نے ہی نہیں بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ واقعہ شق القمر کے وقت ہندوستان کے علاقے مالابار کے راجہ نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیکن یہ کہ مالابار کے ساحل پر کوئی راجہ تھا ہندو، اس نے یہ دیکھا تھا۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے آیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔ اب ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1969 میں ناسا کے مشن اپولو 10 سے چاند کی ایک تصویر لی گئی جس میں چاند پر ایک بڑا نشان نظر آیا، اور اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا تو یہ نشان 5 کلومیٹر چوڑا اور 300 کلومیٹر لمبا تھا۔ جیسے ہی ناسا نے یہ تصویر میڈیا میں شیئر کی تو یہ تصویر مسلمان کمیونٹی میں گردش کرنے لگی اور مسلمان اس تصویر کو ثبوت کے طور پر پیش کرنے لگے کہ ماضی میں چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اور یہ تصویر اس چیز کو ظاہر کرتی ہے۔ نیدرلینڈ کی یونیورسٹی ریڈ باؤٹ کے ماہر فلکیات پال گروٹ نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لائن چاند کی پوری سطح کو گھیرے میں نہیں لیتی بلکہ یہ لائن چاند کے صرف 300 کلومیٹر ایریا پر پھیلی ہوئی ہے، مطلب یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑنے کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اور اس کے علاوہ ناسا کے ایک سائنسدان بریڈ بیلی نے کہا موجودہ کوئی بھی سائنسی ثبوت یہ نہیں بتاتا کہ ماضی میں چاند کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور پھر دوبارہ اسے جمع کیا گیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سائنس ابھی تک اس واقعے کی تصدیق نہیں کرتی، لیکن قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اس واقعے کا ثبوت ملتا ہے، اور ایز اے مسلم ہمیں ہر چیز سائنس سے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو انفارمیٹو لگی ہے یا اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ رب رکھ۔